السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، جس طرح 21 دن بعد چوزے نکلتے ہیں نا مرغی دے انڈیاں دے وچوں، اسی طرح سزائیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جناب 4 مہینے کے اندر ان کی سزاؤں کا فیصلہ سنایا جائے۔ فیصلے تو پہلے 4 مہینے میں ہی سنا دیے جاتے تھے، اب اتنا 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ میں گئے ضمانت کے لیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس کیس لگا۔ یحییٰ آفریدی نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڑے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تے سانو جڑا نا ضمانت دیتی جائے۔ جج نے کہا اچھا تواڈے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا، چلو میں ڈائریکشن جاری کر دیتا ہوں کہ 4 مہینے کے اندر ان کے کیسوں کا فیصلہ سنا دو۔ وہ ان کے گلے پڑ گیا جی، وہ گلے پڑ گیا۔ یہ تو گئے تھے کہ ضمانتاں لین واسطے نا، وہ کہہ رہے سن نا جی کہ روزے بخشان گئے سن تو جج صاحب نے کہہ دیا 4 مہینے کے اندر کرو، اور یہ آرڈر ہوا تھا 8 اپریل کو۔ 8 اپریل کے بعد 8 مئی، 8 جولائی، 8 مئی، 8 جون، 8 جولائی، 8 اگست۔ لو جی 8 اگست بھی آ گئی ہے نا، سارے کیسوں کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ وہ جو میں آپ کو چوزے بتا رہا ہوں نا، ویسے تو چوزے 21 دن کے بعد نکلتے ہیں، لیکن انہوں نے 21 مہینہ تو بعد نکل رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ سرگودا کا تو کل آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، 2 MNA کو ہوئی ہیں، اور بچر جو ہے MP ہے اس کو ہوئی ہے، اور اس کو 60 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا ہے۔ یہ سزائیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد رات گئے تک شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا۔ یہ لاہور کی دوسری عدالت کا فیصلہ تھا۔ اب تک 4 عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں۔ تو ایک گجرانوالا کا سب سے پہلے آیا، پھر اسلام آباد کا، اور پھر سرگودا کا، اور پھر لاہور کا آیا، جس میں جناب عالی بڑے بڑے لیڈروں کے نام ہیں۔ شاہ محمود قریشی تو بری ہوئے ہیں۔ یہ کیسے بری ہوئے ہیں؟ یہ عدالت میں قرآن پاک لے گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں حلف اٹھاتا ہوں قرآن کے اوپر، میں بے گناہ ہوں، میں کراچی میں تھا، میری بیوی بیمار تھی، تو یہی حلف چک کے آ جاؤ کہ جناب اسی عمران نو چھڈنے ہیں تے بس ختم، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ آرمی چیف نے کہا تھا کہ جو معافی مانگنا چاہتا ہے وہ معافی مانگے۔ تو شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے، اور اس میں اعجاز چودھری سینیٹر، اس کو 10 سال کی سزا۔ اس میں عظیم پاہٹ وکیل ہے جو، اس کو 10 سال کی سزا۔ اس میں سابق گورنر سرفراز چیمہ، یہ جو خط لکھ رہے تھے کہ مذاکرات کرو، یہ والے انہوں نے جناب علی اس کو بھی 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تے جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی، تے سجڑا نو قید ہو گئی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب آپ ہر دوسرے دن سنیں گے کہ اے جی ملتان ہائی دہشت گردی دا فیصلہ آ گیا ہے، سرگودے دا آ گیا ہے، میاں والی دا آ گیا ہے۔ یہ سارے فیصلے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 8 اگست تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ ان کی اپنی پٹیشن تھی کہ جناب ساڑے فیصلے نہیں ہو رہے، ساڑیاں ضمانتاں لو۔ جج نے کہا جی پھر ٹھیک ہے، ضمانتاں تو نہیں لیندے لیکن تواڈے فیصلہ دا ڈائریکشن جاری کر دینے۔ تو یہ ان کو ڈائریکشن جاری کی گئی ہے جی۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کے اوپر اور بھی بڑے کیس ہیں۔ ویسے میرا فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ PTI کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں نا، تھوڑا سا دہشت گردی سے بچنے کے لیے اور ان کی انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے، تو شاہ محمود قریشی کو باہر نکالیں، وہ اپنی پارٹی سنبھالے، وائس چیئرمین ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ امین گنڈا پوری، ان سب کو فارغ کیا جائے۔ امین گنڈا پوری کا بھی کل کیس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی جناب کل لگا ہوا ہے، اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے۔ ساری قومی کا کہہ رہا ہوں، صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے کل۔ یہ اس کا اسے کیا کہتے ہیں، KPK اسمبلی کا۔
تو سر جی کوئی اگر آ جائے نا عدم اعتماد کی تحریک تو حیران نہ ہونا، کیونکہ گراؤنڈ پہ تیاریاں ساریاں مکمل ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ اسے کیا کہتے ہیں، حمایت، مولانا صاحب نے کہہ دی ہے۔ اور ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں تو مولانا صاحب حکومت کے ساتھ ہی انہوں نے اتحاد کیا ہے، شہباز حکومت کے ساتھ، شہباز، مولانا اور پیپلز پارٹی نے مل کے سینٹ کو ان کو شکست دی ہے۔ تو یہ جو کہتے تھے ہماری 7 سیٹیں بنتی تھیں اور اتنی بنتی تھیں، تو وہ 6 لے کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور نورہ کشتی انہوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سر جی وہ دوسری جو خبریں ہیں نا، وہ پانی کے حوالے سے ہی زیادہ چل رہی ہیں۔ تو پانی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب میں ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ کار میں جو بیٹی اور باپ ڈوبے ہیں وہ کار ہی برآمد نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی کار ہوتی ہے، وہ کار برآمد ہی نہیں ہو سکی ابھی تک۔ وہ نالے سے وہ کہتے ہیں سوانپ دریا کی طرف چلی گئی ہے۔ اور بھی آج کی بھی بارشوں کا بہت بتا رہے ہیں، بارشوں سے کافی نقصان ہو رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں۔ حکومت جو ہے اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور اب اگلی خبر سر جی، ابھی نماز جنازہ ہوا ہے میاں اظہر کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں افسوس ہے، میاں اظہر ایک بڑا اچھا گورنر رہا ہے، اور اس نے لیکن کاف لیگ بنائی تھی، اور اس کو پھر پرویز مشرف نے نکال کے چودھریوں کے حوالے کاف لیگ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج اس کا جنازہ بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کہیں حماد اظہر نظر نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی والے جو روزانہ کی بنیاد پہ یہ طعنہ مارتے تھے کہ نواز شریف اپنی بیوی کے جنازے میں نہیں آیا، اور والدہ کے جنازے پہ نہیں آیا، اور والد کے جنازے پہ نہیں آیا، حالانکہ وہ ایگزائل میں تھے، وہ بھاگے ہوئے نہیں تھے، وہ ان کو نکالا گیا تھا، ملک سے باہر نکالا گیا تھا، وہ ضمانتیں وغیرہ نہیں تھیں۔ تو یہ حماد اظہر مجھے نظر کہیں نہیں آیا، کسی کو نظر آیا ہے تو بتا دیں۔ ان کو سر جی ایک ایک کر کے سزائیں مل رہی ہیں، خدا کی قسم۔ یہ جو طعنے مینے مارتے تھے، گندے لوگ تھے نا، گندے لوگ تھے بالکل۔ انہوں نے جتنے غلط باتیں کی تھی عمران خان نے، اب ساری اس کے آگے آ رہی ہیں۔ معافیاں بھی مانگ رہا ہے اور سارا کچھ یہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی معافی وغیرہ ملنے والی نہیں ہے، نہ ملنی چاہیے، نہ ان کو ملنی چاہیے۔ یہ جن کو 10 سزائیں ہو رہی ہیں نا، انفیکٹ ان کی عمر قید کی سزا ہے، لائف امپریزنمنٹ، عمر قید کی سزائیں ہیں جن کو 10 سال کیا جا رہا ہے۔ یہ سر جی کوئی رعایت کے مستحق نہیں ہے، بالکل۔ اسا کرنی نہیں رعایت، بھاویں وسے تو ولیت، تینوں لے کے جانا ہے میاں والی، عمران خان قمیض تیری کالی۔ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، بالکل۔ یہ رعایت کے لائق ہیں ہی نہیں، کوئی رعایت کے لائق نہیں ہے یہ۔ انہوں نے بچوں کا مستقبل تباہ کیا ہے، خدا کی قسم، بچوں کا اخلاق تباہ کیا ہے، ان کو اسلام سے دور کیا ہے، اسلام کا نیا نظریہ دے دیا ہے کہ نچو گاؤ اور جناب عمران خان کے گانے گاؤ۔ یہ ایسے گندے لوگ ہیں، ان کی رعایت نہ کوئی رعایت نہیں کرنی۔ فوراً یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پکڑو، عمران ریاض کو پکڑو، معید پیر زادہ کو پکڑو، شہباز گل کو پکڑو، یہ ہمارا مطالبہ ہے بڑا پرانا، ان کو پکڑو۔ یہ باہر بیٹھ کے تو اپنے ڈالر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو دوستو، باقی قانونی مشاورت کے لیے، رابطے کے لیے 0300 472 5752 منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ابھی میں جنازہ دیکھ رہا تھا ان کا، میاں اظہر صاحب کا، وہاں بارش بھی ہو رہی ہے، لاہور میں بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ رحم کرے جی۔ ٹھیک ہے سب۔